رہی ہوگی. دیکھیں ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ مستقل ایک قدم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں ہندوستان میں. تو یہ سلسلہ تو بند ہونا چاہیے. ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا ہے, حوصلہ قائم رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے آئندہ اس پر ہمیں بات کرنا چاہیے. UCC کا مسئلہ ہوا, یونیفارم سول کوڈ کا, 3 طلاق کا مسئلہ ہوا, اس طرح بہت سارے مسائل آئے. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ وقف کا. جن لوگوں نے یہ وقف کا قانون دیکھا ہے, پڑھا ہے تھوڑا سا باریک بینی سے, اس لیے کہ یہ تھوڑا سا قانونی زبان میں ہر آدمی جلدی سمجھ نہیں سکتا. اردو کا ترجمہ بھی ہے, اس میں بھی بہت جو قانونی زبان جانتا ہے اسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا انہوں نے کیا کیا ظاہر ہے اس میں. یقین جانیے 10 سال کے اندر سارے اوقاف ہاتھ سے نکل جائیں گے. 10 سال کے اندر میں بتاتا ہوں کس طرح سے نکلیں گے. 10 سال کے اندر سارے اوقاف ہاتھ سے نکل جائیں گے. اتنا خطرناک قانون. اور یہ JCP وغیرہ کو جو سونپا گیا ہے یہ صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش ہے, کسی طرح سے معاملہ ٹلے, یہ ان کا پورا ارادہ. JCP میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کچھ ترمیمات ہو جائیں گی, فلاں کر دو, انہیں رد ہونے جیسا. یہ جو قانون آیا ہے دیکھیے اس میں 3-4 موٹی موٹی باتیں کس طرح سے اوقاف 10 سال کے اندر نکل جائیں گے, آپ غور کریں. اس میں سب سے بڑا, یوسف بھائی آپ ادھر آ جائیں, میں اوقاف کے سلسلے میں کوئی بات کروں کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں نا. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بالکل ظاہر ہے 4-5 پوائنٹ. ایک وقف یوزر کو انہوں نے ختم کر دیا. تو وقف یوزر کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہوا, پہلے میں بتا دوں کیا کیا موٹا موٹا ہے. ایک تو وقف یوزر کو ختم کر دیا. دوسرا, زبانی کوئی وقف کر نہیں سکتا. اگر کوئی زبانی وقف ہے تو وہ مسترد نہیں. تیسرا یہ کہ وقف بورڈ کے جو ممبر ہوں گے وہ مسلمان ہوں ایسا ضروری نہیں. اس کا جو سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے CEO وہ مسلمان ہو ایسا بھی ضروری اب نہیں. دوسری بات کہ جتنے بھی تنازعات ہو جائیں گے ان سب کا فیصلہ DM کرے گا. DM کیا کرے گا, DM کوئی بھی ہندوستان کا DM حکومت کے خلاف جا نہیں سکتا. ابھی اسی مہینے کے شروع میں ودیشا کا ایک مسئلہ اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا. ایک مسجد میں ہندو مسلم تنازع ہوا کہ مسجد ہے یا مندر ہے. سروے ہوا, سروے نے رپورٹ دی کہ یہ مسجد ہے. DM نے اس کو لاگو کر دیا. اس DM کا حج یہ ہوا کہ اس کو ہٹا دیا. کون سا DM ہندوستان کا ایسا ہوگا کہ جو یہ کرے گا. اب میں ایک ہی چیز کی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. وقف یوزر ختم ہونے سے کیا مطلب ہوا. ہمارے پاس صدیوں پرانی اوقاف کی زمین ہے. میرے اپنے گاؤں میں کئی جگہ میں نے کہا, میرے اپنے گاؤں میں ہمارے خاندان کی ایک مسجد ہے. ہمارے بزرگوں نے 100 سال پہلے اس کو وقف کیا, 8-10 بیگھے زمین دی اس کو. زمانی وقف چل رہا ہے ابھی تک. اب وقف یوزر ختم ہو جانے کا مطلب یہ تو ہم اس کے دستاویز پیش کریں. دستاویز ہمارے پاس ہیں, ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی بھی آدمی ایک درخواست جا کر کے دے دے گا کہ یہ جو 10 بیگھہ کھیت ہے یہ ہمارے پرکھوں کے ہیں, اس میں ہمارا حصہ. پوری زمین 10 بیگھہ متنازع ہو گئی. DM کے پاس فیصلہ جائے گا, وہ جو چاہے گا وہ کر دے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مسلم ضروری نہیں ہے وقف کرنے والا. میں آپ کو بتاؤں سینکڑوں بیگھے ایسی زمین ہے ہندوستان میں, درگاہوں پر, خانقاہوں میں, لکھنؤ فیض آباد کے آس پاس تو جو وہاں کے زمیندار ہیں انہوں نے تعزیہ داری کے لیے زمینیں وقف کی. کربلا بنائی ہے. کربلا آپ سمجھتے ہوں گے نا, یہاں جا کر کے تعزیہ ختم ہوتے ہیں تب دفن کیا جاتا ہے. کربلاؤں کے لیے زمین دی ہے, غیر مسلموں نے دی ہے. صدیوں سے اس کے اوپر تعزیہ داری ہو رہی ہے. سب وقف ہے, وہ سب ختم ہو جائے گا. ایک درخواست دینے کی دیر, ایک بھی درخواست دے دے وہ تنازع ہو گیا, DM کے پاس فیصلہ چلا گیا. DM دھیرے دھیرے تاریخ دے گا, 10 سال کے اندر اندر بالکل نکل جائے. اب مسلم ضروری نہیں ہے. اب وقف بورڈ بنے گا تو اس میں 2 غیر مسلم ہونے چاہیے. کوئی غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا لیکن وقف بورڈ میں غیر مسلم ضرور رہے گا. یہ کہاں کی منطق ہے. گرودوارا پربندھک کمیٹی بنتی ہے, اس کے اندر کوئی بھی غیر سکھ نہیں ہے. کاشی وشوناتھ کا جو ایکٹ ہے اس میں کوئی غیر مسلم نہیں, باقاعدہ لکھا ہوا ہے.
अभी राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं, बाकायदा एक्ट में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो गैर हिंदू नहीं है। सिर्फ वक्फ बोर्ड के साथ क्यों, वक्फ के साथ ऐसा, ये बहुत गलत बात है। अभी तक तो जो था, देखिए एक चीज और है, लिमिटेशन का कानून खत्म कर, लिमिटेशन से मुस्तस्ना था। अगर किसी का कब्जा 12 साल से ऊपर है, हमारा आपका या हमारी जायदाद पर कोई 12 साल से काबिज है, तो हम उसको नहीं हटा सकते। लेकिन औकाफ में ऐसा नहीं था, हम उसको चैलेंज कर सकते थे। अब वो भी आ गया लिमिटेशन। अब 12 साल से ज्यादा जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा किए, वो जायदाद उनकी हो गई। हुकूमत का जहां जहां कब्जा है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। कितनी जगह पर अहमदनगर में आज भी जाकर के आप देखें, यूसुफ भाई शायद गए, मस्जिद के अंदर बाकायदा पुलिस स्टेशन चल रहा है, मस्जिद में चल रहा। नासिक के अंदर बड़े बड़े नेताओं की खेत है, वक्त के हैं सब, शराब की खेती, मतलब उसमें अंगूर की खेती होती है, शराब बनती है उससे 50-60 साल से। इस्माइल यूसुफ कॉलेज पुलिस स्टेशन आज भी बना हुआ है। तो ये कानून खत्म हो गया, वो सब पूरा का पूरा निकल जाएगा। अब ये गलत फहमी फैलाई जाती है कि साहब उसमें शियों की नुमाइंदगी नहीं है। अरे शियों की नुमाइंदगी क्यों नहीं है भाई? आज भी बम्बई में एक शिया हैं, बोरी हैं, खातून भी हैं, बाकायदा कानून बना हुआ है वक्त का। वक्त का जो पुराना 1995 का जो कानून था, 1983 में, वो 1913 में जो तरमीमात होने के बाद जो मुकम्मल हुआ, हाँ 2013 में, उसमें बाकायदा है लिखा हुआ कि जहां जहां भी वक्फ की जमीन 15% से ज्यादा होगी, जिन जिन रियासतों में, वहां शियों का वक्फ बोर्ड अलग बनेगा। यूपी में बना हुआ है। और जहां नहीं होगी वहां एक शिया मेंबर वक्फ बोर्ड में जरूर होना चाहिए। हमारे है बम्बई में हर जगह, कैसे कह सकते हैं कि भाई शियों की नुमाइंदगी, बोरियों की नहीं है भाई? बोरियों की क्यों नहीं, आप क्यों नहीं लेते भाई? देखिए वक्फ बोर्ड का कोई इलेक्शन नहीं होता कि मुसलमान जिसको चाहे भेज दें। हुकूमत भरती है, अपने अपने लोगों को देती है। कांग्रेस की हुकूमत होती है, कांग्रेस अपने अपने वर्कर्स को देती है, बीजेपी वाले अपने को देते हैं। आप क्यों नहीं देते बोरियों को? हमने मना किया है क्या? मुंबई में एक बोरी है अभी भी, यूसुफ भाई है ना कोई, क्यों नहीं आप देते? अगर आप उनके लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाना चाहते तो आप बेशक उनके लिए बना दिए जहां जहां। भाई बोरियों ने तो बाकायदा केस कर रखा है कि हमें वक्फ बोर्ड में जाना नहीं है। बोरी जाना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनको आप वक्फ में ला रहे हैं। तो ये इंतहाई खतरनाक काम है। अब इसके लिए कोशिशें करनी है। सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ये जेपीसी बनी है, इसमें किस तरह से हिस्सा लिया जाए। कल अखबार में ऐलान आया, आप सबने पढ़ा होगा, राय मांगी गई। राय मांगी गई, आमतौर पर सारे लोग राय दें। भाई मामला हिंदुस्तान के सारे बाशिंदे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मामला सिर्फ मुसलमानों का है। आप दूसरों से क्यों इसमें राय ले रहे हैं? भाई मामला तो हमारा है, भाई हमसे आपको राय लेनी चाहिए, दूसरों को इससे क्या मतलब है? लेकिन बात अब हमको राय उसमें देनी। अब राय देने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ और भी इकदाम किए। सबसे पहले तो ये उठाया है कि जितने वक्त जो जेपीसी के मेंबर हैं उनसे इंफरादी तौर पर मुलाकात की जाए। वो मुलाकातें चल रही। यहाँ मुंबई में भी हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। अभी यहाँ के जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, इन लोगों को भी अप्रोच किया गया। आजकल कुछ यहाँ के सियासी हालात ऐसे हैं कि वो अभी मुलाकातें इस हफ्ते नहीं हो पा रही। आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह उनसे मुलाकातें होंगी। जेसीपी के जो मेंबरान हैं उनसे भी रास्ता है, वो उनसे भी मुलाकातें होंगी। महाराष्ट्र की बात है फिलहाल, बाकी और हिंदुस्तान भर में एक सिलसिला चल रहा है। जनरल सेक्रेटरी साहब, सदर साहब वगैरह पूरे हिंदुस्तान में जा करके मुलाकातें कर रहे हैं और कन्विंस कर रहे हैं। लोग कन्विंस हो भी रहे हैं। कितना वोट देंगे, क्या करेंगे, लेकिन बधाई तो कन्विंस दिखाई देते हैं। लेकिन कोई गैर मंतकी बात नहीं हो रही। कन्विंस मतलब ये जो बात हो रही सही हो रही भाई कि हमारी जायदाद है, हुकूमत ने हमको दिया नहीं है, हमारे पुरखों की जायदाद उन्होंने अल्लाह के नाम पर दिया था, ईश्वर के नाम पर दी हुई जगह है। अब ईश्वर के नाम पर दी हुई जगह आप कैसे छीन सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी के हक में कब्जा कर लिया।
تو یہ ایک طرف یہ کام چل رہا ہے. دوسری طرف یہ کہ جو رائے مانگی جا رہی ہے تو اس میں رائے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک آدھ روز کے اندر QR کوڈ جاری ہوگا مضبوط. دیکھیے پچھلی مرتبہ جو جاری ہوا تھا UCC کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں 12,000 اٹیک ہوئے اس کے اوپر ہیک کرنے کے لیے. 12,000 اٹیک ہوئے صرف کہ کسی طرح سے اس کو ہیک کر دیا جائے. لیکن الحمدللہ اچھی ٹیم ہے, ٹیم نے ایسا مضبوط کام کیا کہ اس کو کوئی ہیک کر نہیں سکا. تو QR کوڈ ہو جائے گا, 12 تاریخ تک رائے دینی ہے. تو آپ حضرات اس میں ایک تعاون یہ کریں. جی آ گیا ہے, ہاں آ گیا ہے. تو اگر آج یہاں پہ بھی میں نے دیکھا نہیں, میرے پاس بھی وہ آ جائے گا, ہو جائے گا. تو اس کو اپنی اپنی مسجدوں میں لگائیں. اس کو صرف ایک کلک کرنا ہے, کلک آپ کر دیں گے تو آپ کی رائے وہاں پہنچ جائے گی. کوئی زیادہ کام نہیں ہے. دوسری جو تنظیمیں ہیں ان کے ذمہ دارانہ ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ یہی QR کوڈ استعمال کریں, اس لیے کہ یہ ہیک نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. اس مرتبہ اور مضبوط بنائے گا. ابھی میری بات صبح میں ہو رہی تھی, جو اس کی جو ٹیم ہے اس کے سے بمبئی میں, ان کا اس مرتبہ ہم نے مضبوط بنایا. ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں بورڈ نے طے یہ کیا ہے کہ وقف کانفرنس کی جائے بڑی عوامی پیمانے پر. تو وہ اعلان ہوگا دلی میں, حیدرآباد میں, بنگلور میں, کلکتہ وغیرہ میں. مہاراشٹر میں تھوڑی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر الیکشن ہے. اب اس کو ہم بہت بڑے عوامی پیمانے پر اگر کریں گے تو اس کا کچھ دوسرا بھی ریئیکشن آ سکتا ہے, لیکن ہمیں کرنا تو ہے. فی الحال ہم نے 5 اکتوبر کا اعلان کیا, انشاءاللہ 5 پر کہیں ایسی جگہ پر ہوگا کہ اس کے غلط اثرات نہ پڑیں. باقی ہم چاہتے یہ ہیں کہ علماء کرام کم سے کم اوقاف کے سلسلے میں بیداری پیدا کریں. مساجد سے اس کا اعلان ہونا چاہیے. جو حضرات ہمارے YouTube پر ہیں, جن کا اپنا YouTube چینل چلتا ہے, صاحب کو چلتا ہے, اور وہ لوگ اس سلسلے میں باتیں کریں کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے. اور اوقاف جو ہے یہ کسی کے مطلب کہ حکومت نے ہم پر احسان نہیں کیا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی چیز ہے, ہم سنبھالیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وقف بورڈ کا, وقف کونسل کا کام جو ہوتا ہے صرف اس کو کس طرح سے اسموتھلی اس کا نظام چلے, اس لیے وقف بورڈ بنایا گیا ہے. وقف بورڈ مالک نہیں ہوتا اوقاف کا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ حضرات کا اس میں تعاون چاہیے. تو جب QR کوڈ جاری ہو گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو 12 تاریخ تک اس میں رائے دہی. پچھلی مرتبہ الحمدللہ بہت کامیاب تحریک تھی, بہت زبردست اس کا اثر پڑا. دیکھیے ہم لوگ جو کر سکتے ہیں, جتنے مکلف ہیں وہ کریں گے. سامنے اگر بالکل کوئی دشمنی پر آمادہ ہے تو وہ ہماری بات مانے نہ مانے, لیکن ہم لوگ جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم لوگ اس کے مکلف ہیں, ہم نے کیا. اور اس کے اثرات ہوئے ہیں. کچھ اللہ کی طرف سے بھی مدد آئی. یہ بھی جو الیکشن کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. انشاءاللہ یہ بہت دن تک ایسے حالات نہیں رہیں گے. اور کے ساتھ تھوڑے دن کے بعد ذرا مہاراشٹر میں سنبھال لیں گے, اس طرح سے تو سب ہو جائے گا. زیادہ کوئی سیاست کی بات ہمیں کرنی نہیں. تو وقت پروگرام 5 اکتوبر کو ہے, وہ بھی تاریخ آپ حضرات یاد رکھیں. کس طرح ہوگا, کہاں ہوگا, وہ بھی بتایا جائے گا. اور QR کوڈ جاری ہو گیا, جیسا بھی میں نے دیکھا نہیں ہے, وہ بھی سب تک پہنچے گا. تو مسجد میں اس کو ایسی جگہ لگا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رائے دی. 12 تاریخ اس کی آخری تاریخ ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم لوگ کل سے کوشش کر دیں. یہ بھی ایک طرح سے ایک ثواب کا کام ہے, صدقہ جاریہ. یہ جو وقت جو ہے صدقہ جاریہ کے بھی کیا جاتا ہے, وقت کو بچانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک وقت بھی اگر بچ گیا تو جس تک وہ وقت قائم رہے گا, نیک کام ہوتا رہے گا, اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. آپ حضرات علماء کرام, میں اس سے زیادہ اور کچھ کہہ نہیں سکتا. کوئی نعت پاک کوئی اچھی ہو جائے.